اگر آپ کفر کے معاملے میں، نفاق کے معاملے میں کمزوری اختیار کریں گے نا، ان کے بارے میں ہمدردی رکھیں گے نا، ایک نہ ایک دن تم بھی پھسل جاؤ گے۔ اسی واسطے فرمایا کہ سختی کے ساتھ ایمان پر رہو۔ اگر کوئی موحد، اگر کوئی کیا ہے اسلام پر چلتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو بھی ڈالے گا جنت میں، کیوں اتنی بڑی تعداد ہے، تو یاد رکھو وہ دراصل کیا ہے، شرک کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کی توحید بھی غارت۔ نئی سوسائٹی بن رہی ہے، جو چاہے جہاں چاہے رہو بولے تو پھر سوسائٹی کیسے بنے گی جی؟ نکل کے آنا ہی ہے مدینے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے باوجود بھی اطراف و اکناف کے کئی لوگ نہیں آئے جن کے دل میں کیا تھا، نفاق تھا، یا کمزور مسلمان تھے، یا چاہتے تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی زمینیں، جائیداد وغیرہ سب چھوڑ کے مدینہ نہیں آ سکتے۔ اب اللہ نے چیک رکھا، کیسے پہچانو گے تم منافق اصل کون ہے؟ اس وقت کہا کہ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے مدینہ نہیں پہنچیں گے تو انہیں سب منافق کا لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ کیا ہے عبادتیں کریں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہجرت کرنا فرض ہے۔ جو لوگ ہاتھ نہیں بڑھاتے صلح کے لیے، اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے جنگ کے لحاظ سے، جدھر چاہے ادھر منہ بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی آپ پالیں اے اللہ کے رسول یا صحابہ، فقتلوہم، پھر مارو ان کو گردنیں، حیث ثقفتموہم، جہاں پاؤ۔ اوپر عام اعلان، جو بھی ہجرت کر کے نہیں آیا وہ منافق کو آپ جہاں پائیں وہاں مارے۔ دوسرا، دو لوگ، دو قوم اسکیوز، جن سے معاہدہ ہوا ان کو اسکیوز کر کے چھوڑ دیجئے، اور جو آ کے بول دیں ان کو بھی۔ لیکن جو دو منہ والے ہیں، ادھر کا بھی فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں، ادھر کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر آپ ان پر غلبہ پالیں تو اللہ کہتا ہے فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم، پھر ان کو پکڑو مارو۔ شرک کے بعد بہت کم گناہ ایسے ہیں جس میں رب نے کہا کہ جزاؤہ جہنم خالدن، یاد رکھیے ان میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے۔ اگر کسی مومن کو آپ قتل کریں گے پری پلان، تو اللہ کہتا ہے پھر اس کی سزا کیا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ بندہ، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نکال دے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ بھی نکل جائے گا اگر توحید پرست ہوگا۔ توحید والا ہوگا تو ایک نہ ایک دن وہ بھی نکلے گا، کیونکہ صرف شرک کو ہی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پر خالدن کہہ کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ بہت بڑی لمبی مدت تک پڑا رہے گا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 87 تک ہم مکمل کر چکے ہیں۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 88۔ یہاں سے جس رخ پہ خطاب ہو رہا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دراصل یہاں سے تقریباً ایک رکوع سے زائد حصہ خاص طور پر عرب کے اس ماحول سے متعلق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا جس سے مکی زندگی میں سابقہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہ فرقہ، وہ جماعت تھی منافقین کی، جو مکی زندگی میں کبھی بھی نہیں پیش آیا تھا۔ مکی زندگی میں 2 لوگ تھے اور دونوں اپنے اپنے معاملے میں بڑے مخلص تھے۔ یا تو پکے سچے مسلمان تھے جو کلمہ توحید کے لحاظ سے کٹ مرنے پر تیار تھے، یا سخت ترین کافر تھے جو برملا اظہار کرتے تھے اور اپنے اپنے غلط عقیدے پر کٹ مرنے پہ تیار تھے۔ 2 طرف بھی جو بھی تھے علل اعلان تھے، علانیہ تھے۔ لیکن مدینہ جانے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ایک ایسا گروہ وجود میں آیا جو نام کا مسلمان تو تھا، ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گئے یا خاندان قبیلے کی عصبیت میں مسلمان ہو گئے، کیونکہ زیادہ تر آبادی مسلمان ہو گئی مدینے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ابھی پہنچے نہیں تھے، تقریباً مدینہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اب اکا دکا قبیلے میں کوئی انسان تھا تو وہ دراصل ڈرتا تھا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اگر میں نہ ہوں تو نام کی بدنامی بھی ہے اور ساتھ ساتھ کوئی سپورٹ بھی نہیں ملے گا۔ اور ایک یہودیوں کے اندر وہ طبقہ تھا جو یوں کہہ لیجئے کہ نامرد تھا، ڈرپک تھا، اس کے اندر یہ جرأت ہی نہیں تھی کہ وہ حق بولیں یا باطل پہ ڈٹ جائیں۔ یعنی یہ ہمیشہ ایک فطرت ہے، معاشرے میں ایسے لوگ رہتے، ایک ہیں جو صحیح طور پہ آ جاتے، ایک ہیں جو غلط پر بھی علل اعلان بولتے کہ ہاں جی میں غلطی پر ہوں لیکن یہی عقیدہ میرا ہے۔ لیکن معاشرے میں ہمیشہ یہ لوگ رہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بین معاملہ، کسی سے اصل میں کیا ہے لڑائی مول لینا، یا کسی کے معاملے میں ان کو کیا ہے کوئی تکلیف اٹھانا تیار نہیں ہوتے، بلکہ ادھر بھی ادھر بھی، تاکہ ان کو نقصان نہ ہو، ان کے جان کو، ان کے مال کو نقصان نہ ہو۔ اور یہودی طبقہ آج تک بھی وہی ہے جن کے اندر ریشہ دوانیاں تو تھی آستین کے سام بننے کا، اور اسکیمیں بنا کر، سازشیں بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو زک پہنچانا اور بہت سے کیا ہیں تکالیف دینا، یہ دراصل ان کے اندر بہترین کوالٹی تھی ان کے اندر۔ لیکن وہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا، 2 بدو آ جانا کفار کی طرح، یہ دراصل ان کے اندر نہیں تھا۔ تو اس واسطے بھی یہودی، کئی لوگ باوجود اس کے کہ یہودی رہنا چاہتے تھے لیکن اعلان کر دیا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اصل میں مسلمان نہیں تھے۔ تو اب ان منافقین کے گروہ کو ہم دراصل پڑھتے آ رہے ہیں، بقرہ سے لے کر اللہ تبارک و تعالی نشانیاں بیان کرتا آ رہا ہے۔ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ لوگوں سے ملتے ہیں تو یہاں بھی ہاں بولتے ہیں، وہاں بھی ہاں بولتے ہیں۔ بہت مرتبہ کیا ہے نشانیاں دے دیا لیکن صراحتاً نام نہیں لیا کہ یہ ہے نا منافق ہے، اس کا عقیدہ یوں ہے اور اس کو ماننے والا بھی ایسے ہو جائے گا۔ اب یہاں سے یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سختی کا معاملہ کیا ہے کہ اب معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں منافق رہ کر جینا ایک تو سب سے بڑا تنگ کر دو تم لوگ مسلمان، راضی نہیں ہونا تم لوگ بھی، علل اعلان ان کو منافق ہے جان لیے آپ، پھر ان کے ساتھ سلوک بھی منافقانہ ہی کرو، ابھی ان کو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ تو یہ سخت ترین آیات یہاں سے شروع ہو رہی، فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین
فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. کیا بات ہے کہ ان منافقین کو منافقین کہنے میں تمہارے دو گروہ بن گئے ہیں؟ اب یہ دراصل کیا ہے، وہ ذرا حلم والے، یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑے سے کیا ہے، منافقین کے واسطے درد دل رکھنے والے. ذرا سا ہو سکتا ہے وہ کسی کا ماموں ہو، کسی کا چاچا ہو، گھر میں تو پورے مسلمان لیکن بڑے لوگ ابھی نہیں ہوئے، منافق ہیں. اب ان کو سیدھے منافق کہتے ہوئے وہ خاندان والا ڈر رہا ہے تو پکا سچا صحابی، لیکن جو نہیں ہوا ہے ابھی منافق ہوا ہے اس پر برملا منافق نہیں بول رہا ہے. تو اللہ نے یہ سخت ترین آیت اتاری، فما لکم فی المنافقین. صحابہ سنو، یہ منافقین کے بارے میں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فئتین، تم دو گروہ بن گئے ہو. بعض کہتے ہیں منافق ہے، بعض پوچھتے ہیں جانے دو جی کچھ تو ہے، کم از کم نام کا تو مسلمان ہے. ہم بولتے نا ارے بھائی کچھ بھی نہیں، نام کا تو مسلمان ہے نا بھائی، چھوڑو اس کو، ان کو دیکھو جو کیا ہے پکے کافر ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، عقیدہ ہو تو عقیدہ برملا ہونا چاہیے، اور غلط ہے تو غلط بھی برملا بولنا چاہیے. ہاں جو نام کی بدنامی میں لے رہا ہوں نا، یہ اسی واسطے ہے مسئلہ. اصل میں اسے سمجھو اچھی طرح. اب جہاں تک میرے تفسیری دروس میں ان نکات پر توجہ دے رہا ہوں، کمنٹس آپ جا کے پڑھ کے دیکھیے، جو بھی سن رہے ہیں وہ برملا کہتے ہیں کہ آپ تو قرآن میں بھی فساد نکالتے ہیں. قرآن میں بھی گروہوں کا نام کیوں لیتے؟ کیوں بریلوی دیوبندی، دیوبندی بریلوی بولتے ہیں آپ؟ کیوں مینشن کرتے ہیں نام؟ اللہ بولتا ہے مینشن کرو، ہمیں کیا کریں گے؟ چاپلوسی نہیں آتی ہم کو، سیدھی سیدھی بات ہے. منافق ہے تو منافق بولنا ایمان کی دلیل ہے جی. منافقت کو منافق نہیں بولنا بھی دراصل ایمان کی کمزوری ہے تمہاری. برملا بولو جو حق ہے حق بولو، باطل ہے باطل بولو، وہ کوئی بھی رہنے دے. یہ فساد نہیں ہے، یہ امن ہے. یہ فساد ہے الٹا کہ آپ تو عقیدہ رکھیں، کہیں کہ بھائی ہم تو کیا ہے بالکل توحید پر ہیں، لیکن جو مشرک ہے ہم اس کو مشرک نہیں بولیں گے. یہ کیا عجیب عقیدہ ہے. جو برملا قبروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، جو برملا اللہ کو چھوڑ کے پکارتا ہے، ہم بولیں گے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں بولتے بھائی، ہم صرف کیا ہے مسلمان سب مل کے چلو، سب مل کے چلو بولتے ہیں، اس واسطے بڑے اللہ والے. اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں تم فئتین بن گئے، دو گروہ کیوں بن گئے ہو؟ ایک تو وہ گروہ تھا جو سچا پکا تھا، عمر ابن الخطاب جیسا، ہاں منافق منافق، مارو گردن اس کی. ابھی آئے گا وہ واقعی آگے چل کر. تھوڑی سی بھی ایکسکیوز نہیں، تھوڑی سی بھی رتی برابر بھی نہیں. اور دوسری طرف بعض ایسے بھی تھے کہ بھائی کچھ بھی ہو کلمہ تو پڑھتا ہے نا جی بندہ، ہاں. اور اس زمانے کا منافق نماز بھی پڑھتا تھا اور صف اول میں رہتا تھا. ہاں ہمارے جیسا نہیں. آج کم از کم ہم مسلمان بغیر نماز کے بھی مان لیے ہیں، لیکن وہ دور نبوی اتنا اہم تھا، منافق کو بھی معلوم تھا نماز چھوڑا تو کافر لگ جائے گا اس کے ساتھ، اس واسطے نماز کو برابر آتا تھا اور پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا باقاعدہ. عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں ہوتا تھا. خالی پہلی صف میں نہیں، جمعہ وغیرہ میں تو اللہ کے رسول جب آتے، ابھی ممبر پہ نہیں چڑھتے تو عبداللہ بن ابی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، کہتا کہ لوگوں سنو، یہ وہ رسول ہیں جس کی ہر بات ماننی ہے، اور سنو اطاعت کرو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ممبر پہ چڑھتے. کسے؟ ابو بکر و عمر و عثمان علی جس میں بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہم، ان کو یہ اٹھ کے کہتا. اب جو رسول ممبر پہ چڑھ رہے ہیں یہ وہ رسول ہے جس کی اطاعت تم پر فرض ہے. یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول جمعہ کے لیے ممبر پہ چڑھتے. کون؟ عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار. اس کو بھی معلوم تھا یہ اقرار نہیں کریں گے تو کافر بن جائے گا. آج ہماری مسلمانیت اتنی گر چکی ہے کہ ہم کیا ہیں، عید کو بھی نہیں جاتا، انہیں جمعے کو بھی نہیں جاتا، اسے بھی ہمیں کیا بولتے؟ مسلمانیج بولتے، اور مسلمان کے قبرستان میں دفناتے. حالانکہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، عمدن جس نے بھی نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اور عمدن پوری زندگی نماز چھوڑی تو انہیں کافر، نہیں تو کیا ہے پھر. تو ایسے ماننے والے تھے منافقین بھی. تبھی بھی ان کے بارے میں دو رائے ہوئی تو اللہ نے صحابہ پر گویا کہ تنبیہ کی، فما لکم فی المنافقین، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے
کہ ان منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان کے اعمال کے سبب اللہ نے ان کو اوندھے منہ گرا دیا ہے، ہو گئے وہ منافق۔ اب تمہیں بولنے میں شک کیا ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہے منافقانہ برتاؤ، اور ان سے الگ ہونے میں تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ گمراہ کرنے کے باوجود بھی تم ہدایت دے دو گے؟ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو ان تہدوا، تم ہدایت دے دو من اضل اللہ، اللہ نے گمراہ جس کو کر دیا اس کو تم کیسے ہدایت دے سکتے ہو؟ ہاں، منافق کو منافق بولو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ نہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ کافر لوگ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تم کو بھی پلٹا کر کافر بنا کے چھوڑے۔ اصل میں جی یہ کیا بات ہے، اگر آپ کفر کے معاملے میں، نفاق کے معاملے میں کمزوری اختیار کریں گے نا، ان کے بارے میں ہمدردی رکھیں گے نا، ایک نہ ایک دن تم بھی پھسل جاؤ گے۔ اسی واسطے فرمایا کہ سختی کے ساتھ ایمان پر رہو۔ اگر مشرک کے بارے میں، اگر شرک کے بارے میں آپ نرمی اختیار کریں گے نا، وہ خالی نرمی تک محدود نہیں رہیں گی، بعد میں آپ کا ایمان بھی نرم ہوتے ہوتے کیا ہو جائے گا، ارے یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کیا بھائی، اتنے لوگ کروڑا مسلمان درگاہ ہو جاتے ہیں، سب کو ملا کو جہنم میں ڈالیں گا کیا بھائی، خالی ہمیں جائیں گے کیا؟ نہیں بھائی، ان لوگوں کو بھی ڈالیں گا جیسا، تو عقیدت خراب۔ اگر کوئی موحد، اگر کوئی کیا ہے اسلام پر چلتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو بھی ڈالے گا جنت میں، کیوں اتنی بڑی تعداد ہے، تو یاد رکھو وہ دراصل کیا ہے، شرک کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کی توحید بھی غارت۔ مشرک کو مشرکی بولیں گے آپ، ورنہ تمہارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ودوا لو تکفرون، ان کی تو خواہش یہی ہے جیسے ان لوگوں نے کفر کیا، کما کفروا فتکونون سواء، اور تم کو بھی لے جا کے کافر بنا کے دونوں برابر ہو جائے، تم بھی کافر ہم بھی کافر۔ یہی مشرکین چاہتے ہیں، یہی دراصل کیا ہے عوام چاہتی ہے، عوام کے بل بوتے پہ آپ چلیں گے، کفر پر لے جا کے چھوڑیں گے تم، فتکونون سواء۔ اچھا، فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، اب آ گئی وہاں سے نشانی، کون منافق، کس کے بارے میں ہمیں کیا ہے بولنا ہے، برملا۔ اللہ نے بتا دیا، دیکھو ان کو ہرگز دوست نہ بناؤ، فلا تتخذوا منهم اولیاء، ان کو ہرگز دوست نہ بناؤ۔ کب؟ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یا اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے مدینہ پہنچ جائیں۔ اب آ گئی چیک، کون منافق، کون اصلی مسلمان؟ منافق وہ ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے مدینہ ہجرت کر کے نہیں آتا ہے۔ ہوا کیا تھا اصل میں، جو پکے سچے مکے کے مسلمان تھے وہ تو شدید خواہش رکھتے تھے کہ ہمیں جیسے ہی حکم ملے یہاں کے عذاب سے ہم چھٹکارا پائیں، ان بدبختوں نے ہمیں جینا حرام کر دیا ہے مکے کے مشرکین، اور وہ فوری طور پر اپنا جان مال سب کچھ چھوڑ کے مدینہ پہنچ گئے۔ ان کو مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ کہ ان کو پیش آیا۔ اب سمجھیے کہ مدینے کے اطراف ہیں بہت سے لوگ جن کے آبا و اجداد سال ہا سال نہیں بلکہ 100 150 200 300 سال سے وہاں پر اپنی اپنی بستیوں میں آباد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جائیداد بھی ہیں، کھیتیاں بھی ہیں، ان کے گھر بھی ہیں، ان کے کر و فر بھی ہیں، ان کو ماننے والے بھی ہیں، ان کا دبدبہ، کیونکہ اپنے محلے میں ہر جہاں بادشاہ نا، تمہیں کتنے بھی رہ جاؤ، اپنے محلے میں جو گریپ رہتی ہے دوسرے کے محلے میں نہیں، یہی کون جی آیا سو، یہی باہر کا محلہ بولتا نا، اور ہم نے بہت کچھ تجربہ بھی ہے باہر کے محلے سے۔ ہاں، تو اپنے محلے کا ایک رہتا شروب داؤ، تو ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، مسلمان ہو گئے، چھوڑ کے جانا ضروری نہیں تھا، ان کے محلے میں ان کا روب داب تھا، ان کا گھر تھا، ان کے جائیداد تھے، ان کے آبا و اجداد کا کیا تھا، روب تھا، سب تھا۔ اب ایسے لوگوں کو بھی حکم آ گیا تھا، کیونکہ نئی سوسائٹی بن رہی ہے، جو چاہے جہاں چاہے رہو بولے تو پھر سوسائٹی کیسے بنے گی جی؟ نکل کے آنا ہی ہے مدینے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے باوجود بھی اطراف و اکناف کے کئی لوگ نہیں آئے جن کے دل میں کیا تھا، نفاق تھا، یا کمزور مسلمان تھے، یا چاہتے تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی زمینیں جائیداد وغیرہ سب چھوڑ کے مدینہ نہیں آ سکتے۔ اب اللہ نے چیک رکھا،
کیسے پہچانو گے تم منافق اصل کون ہے؟ اس وقت کہا کہ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے مدینہ نہیں پہنچیں گے تو انہیں سب منافق کا لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ کیا ہے عبادتیں کریں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہجرت کرنا فرض ہے۔ یہی بات میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں۔ آج ہمارے واسطے دراصل یہ جو جانور کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اسی واسطے ہے کہ ہم نے کیا نہیں کیا، ایک سوسائٹی بنانے میں ساتھ نہیں دیا، نہ اس کے لیے کام کیا۔ 70-80 سال ہو گئے آزادی ہو کر بھی ہندوستان کے اندر، لیکن ہم نے کیا نہیں کیا، مسلمان اکٹھے، کیونکہ معاشرے میں اکٹھے رہنے سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے نا جی، وہ انفرادی رہنے سے نہیں پیدا ہوگا۔ اور کئی کام شریعت کے ایسے ہیں جو اکٹھا رہنے سے ہی ہو پائیں گے، انفرادی 100% مسلمان بن ہی نہیں سکتا اکیلا جب تک کہ جماعت نہیں بنتی۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے قرآن میں کہیں کیا ہے، یا ایھا المسلم کا صیغہ نہیں آیا ہے، اے مسلمان نہیں، جہاں بھی پکارا یا ایھا المؤمن کا صیغہ نہیں آیا ہے، اے مومن نہیں، جہاں بھی پکارا جماعت سے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ جماعت سے ہی اسلام نافذ ہو سکتا ہے، چل سکتے ہیں، اکیلا اسلام 100% عمل ہی نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تک تم ہجرت کر کے نہیں پہنچو گے تم نفاق سے بری نہیں ہوگے۔ اگر تم کہو گے کہ ہمارے مال ہیں، ہماری جائیداد ہیں، ہماری بستیاں ہیں، ہم چھوڑ کے نہیں آئیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے کہہ دیا کہ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ہرگز بھی دوست نہ بناؤ ان کو، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ مدینہ پہنچ جائیں۔ اگر نہیں کرتے، اب دیکھو اس سے زیادہ سخت ترین حکم، بھائی میرا کوئی نہیں ہے، آپ جو چاہے قرآن کا ترجمہ جو پسند ہے لے کے پڑھ لو۔ اس سے بھی کٹھن اور اس سے بھی سخت ترین حکم آ رہا ہے، دیکھو اگر یہ ہجرت کر کے نہیں آئیں گے باوجود کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، ایسے منافقین کو کیا کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پلٹ جائے نہیں آئے ہجرت کر کے مدینہ، فَخُذُوهُمْ، پکڑو ہی نہیں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پایا ان کو قتل کرو۔ ان کو جی مسلمانوں، یہ ہے وہ بات جس کو سمجھنا ہے آج۔ کافروں کے بارے میں نہیں آ رہا، یہ گفتگو وہ مسلمانوں کے بارے میں ہے جو ہجرت کر کے نہیں آتے۔ فرمایا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، فخذوہم واقتلوہم حیث وجدتموہم ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، کہ ان کے لیے کیا ہے، کبھی کوئی مددگار بھی نہیں بنائے اور اس کے لیے کوئی دوست بھی نہیں بنا پاؤ گے، نہ بناؤ تم ان کو دوست یا ان کو مددگار جب تک کہ ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ ہاں وہ منافق مستثنا ہے، اب اصول اوپر بیان کر دیا گیا۔ جو مسلمان ہے اس کو آنا چاہیے مدینہ ہجرت کر کے، اگر وہ مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کے لیے دستہ بھیجا اس میں پکڑا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، جہاں کہیں بھی ہے قتل ہے، اس کو، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ لیکن سوائے اس منافق کے إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ۔ اب یہ ایک جگہ ایسا مسلمان ہے جو ہجرت کر کے مدینہ تو نہیں آیا ہے، لیکن اس کی قوم جو ہے نا، وہ پوری قوم اللہ کے رسول سے اگریمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم دونوں آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، عہد ہے، اگریمنٹ ہے، دونوں ایک دوسرے سے اگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول اور وہ قبیلہ، اور اس قبیلے میں ایک مسلمان ہے، منافق ہے جو نہیں آتا ہے، تو اس کو کیا نہیں کریں گے، قتل نہیں کر سکتے، یہ تو اگریمنٹ ہے نا، اس واسطے انہیں بچ جائیں گے۔ یا او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا بعض وہ لوگ جو ایسے ڈرپک ہیں جو صاف آ کے مدینے میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم ہجرت کر کے تو نہیں آ سکتے آپ کے پاس، لیکن نہ آپ کے خلاف لڑیں گے نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کے لڑیں گے، ہم نہ کسی سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں گارنٹی دیتے، نہ آپ کے خلاف لڑیں گے نہ اپنی قوم سے مل کر لڑیں گے، بلکہ ہم تو اس معاملے سے دل برداشت ہے، حسرت صدورہم، ہمارا تو دل تنگ ہو رہا ہے، ہماری ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے کسی کی طرف سائڈ لینے کی، اس واسطے ہم کو چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، وہ بھی چلا
دو لوگ مستثنا ہو گئے. جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آئیں گے ان کو جہاں چاہو جہاں پائے جائیں مارے جائیں وہ، لیکن ان میں سے ایک وہ قوم جس سے معاہدہ ہوا ہے ان کو چھوڑ دو. دوسرے وہ لوگ جو آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہہ دیں کہ اللہ کے رسول نہ ہم ان سے لڑیں گے نہ اپنی قوم سے لڑیں گے، ہم تو دل برداشتہ ہیں، حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، نہ آپ سے نہ اپنی قوم سے لڑیں گے، تو ان کے لیے بھی چھوڑ دو. کیوں؟ ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم، اللہ اگر چاہتا تو ان کو بھی کیا ہے وہ ان کے کمزور دل کو مضبوط کر دیتا اور وہ قوم کے ساتھ مل کے لڑ سکتے تھے تمہارے، تو اللہ نے نہیں چاہا نا، تو اس واسطے ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور یہ لوگ دراصل اعتزال کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں اور تم سے لڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں، تو وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تم بھی کیا ہے صلح کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، ان کو صلح نامہ دے دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالی پھر تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل نہیں رکھتا ہے، ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ دو گروہ ہو گئے، اچھی طرح سمجھو. یہ منافق جو ہجرت کر کے نہ آئے ان کو جہاں پاؤ مارو. اس میں سے دو قوم ایکسکیوز، ایک جس سے اگریمنٹ ہو گئی، ایک جو آ کے کہہ دیا کہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے ایک سبیل پیدا کری، لسلطہم علیہم، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے جنگجو بنا دیتا تو اور زیادہ لوگ بڑھ جاتے دشمنان اسلام میں، تو اللہ نے کم کر دیا ہے. تو اگر وہ آ کے کہہ دیں کہ ہم نہیں لڑتے تو تم بھی کیا ہے فَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، کہ تم بھی کیا ہے صلح کے لیے ہاتھ بڑھاؤ. لیکن ایک تیسری ہے کیٹیگری جس کے بارے میں ابھی نہیں آیا حکم، تو بتا رہا ہے سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، ضرور بالضرور آپ ایسے لوگوں کو بھی پائیں گے جو چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی امن میں رہیں، قوم کی طرف سے بھی امن میں رہیں. یہ دوہری منافقت. بعض کمزور ایمان یا کمزور منافقین یا آ کر جو بھی ہیں آ کے کہہ دیے دیکھو ہمارا کوئی سروکار نہیں، نہ ادھر نہ ادھر، ہم پہلے ہی پریشان ہیں تو ہم کو چھوڑ دیجئے، ان کو تو ہو گیا. لیکن یہ تیسری جو آ کر قوم ہے آخرین جسے اللہ کہتا ہے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ آ کے تو نہیں بولے لیکن دوہرا معیار کیا ہے، کہاں فائدہ ہے وہاں پیندا نہیں سلوٹا، کہاں فائدہ وہاں لڑک جا، کہاں فائدہ وہاں کی سائڈ لینا. تو اسی لیے فرمایا کہ ان یامنوکم ویامنوا قومہم، وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی امن میں رہیں، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا، جب بھی دراصل کسی فتنے کی طرف ان کے یہ اوندھے منہ گریں تو کرتے کیا ہیں، سب سے پہلے پلٹ کے وہاں پر جا کے گرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی معلوم ہوا مسلمان فلاں قبیلے پر حملہ کیے، قریب ہے کہ وہ حملہ جیت جائیں گے، تو یہ آ کے بولتے بھائی دیکھو اصل میں ہم وہاں تھے اس واسطے نہیں آ سکے، ورنہ تو ہم آ جاتے، ہمارا کیا ہے سمال غنیمت دے ڈال. یہاں بھی ملکو وہاں قوم دراصل کیا ہے صحابہ پر حملہ کی اور قوم کو کیا ہے صحابہ پر فتح ہو گئی اور وہاں سے کچھ مال ملا تو قوم کی طرف جاتے دیکھو ہمیں ہجرت کرنا نہیں، سو اپنے ساتھی تھے گئیش نہیں بلائے تو بھی اس کے ہاتھ سے جو کچھ بھی پائے وہ حصہ ہم نہ دیا. یہاں بھی وہاں بھی کلما ردوا الی الفتنہ، جب بھی کوئی فتنے کی طرف ان کو پلٹایا جاتا ہے ارکسوا فیہا، اس میں اوندے وہ گر پڑتے ہیں. اور فإن لم يعتزلوکم ویلقوا الیکم السلام ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم، جو لوگ ہاتھ نہیں بڑھاتے صلح کے لیے، اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے جنگ کے لحاظ سے، جدھر چاہے ادھر منہ بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی آپ پالیں اے اللہ کے رسول یا صحابہ. فقتلوہم، پھر مارو ان کو گردنیں، حیث ثقفتموہم، جہاں پاؤ. اوپر عام اعلان، جو بھی ہجرت کر کے نہیں آیا وہ منافق کو آپ جہاں پائیں وہاں مارے. دوسرا دو لوگ دو قوم ایکسکیوز، جن سے معاہدہ ہوا ان کو ایکسکیوز کر کے چھوڑ دیجئے اور جو آ کے بول دیں ان کو بھی. لیکن جو دو منہ والے ہیں ادھر کا بھی فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں ادھر کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر آپ ان پر غلبہ پالیں تو اللہ کہتا ہے فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم، پھر ان کو پکڑو مارو جہاں پاؤ. کیوں؟
وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہارے لیے ایک بہت بڑی دلیل بنا دیا، کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ بدبخت مسلمان ہونے کے باوجود مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے، اور اپنی قوم کا نفع ہوا تو وہاں مل جاتے ہیں، صحابہ کا نفع ہوا تو یہاں مل جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے ان کے خلاف کہ یہ لوگ سچے مسلمان نہیں ہیں، اس واسطے مارو۔ یاد آ گئی بات؟ اب کس حیثیت سے ہجرت کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ اگر یہ کام نہ ہوتا نا، پھر مدینے میں اسلامی ریاست نہیں بنتی، یاد رکھیے۔ اور جب وہاں پختی ریاست نہیں بنتی نا، تو پھر خلفائے راشدین کا دور کیسے آتا جی؟ 30 سال کے اندر پوری دنیا پر حکومت کیسے ہوتی؟ یاد رکھو، یہ ہے اصل چیز۔ جب مسلمانوں کو ایک جگہ پورا اکٹھا کر لیا گیا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف 23 سال کی مدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 30 سال کی مدت خلفائے راشدین کی، کل ملا لو تو بھی کیا ہے 60 سال نہیں بنتے، لیکن وہ 60 سالوں کے اندر پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کیوں؟ وہ ایک جگہ جم کر اکٹھا ہو گئے تھے۔ اس بات کو ہم سے زیادہ یہودی جانتے ہیں، ہم سے زیادہ عیسائی جانتے ہیں، ہم سے زیادہ مشرکین جانتے ہیں کہ اگر یہ کتنے بھی کم ہوں لیکن اکٹھا ہوں گے تو ضرور بالضرور یہ انقلاب برپا کریں گے۔ اس واسطے ان کو اکٹھا ہونے مت دو۔ تو پاسپورٹ اور ویزا کا سلسلہ آیا، یاد رکھو۔ یہ کب کی پیداوار ہے پاسپورٹ اور ویزا؟ یہ 100 سال پہلے کی پیداوار ہے، 100 سال بھی نہیں ہوتے، ورنہ اس سے پہلے تک دنیا میں کوئی کسی کنٹری میں جانے کے لیے نہ کوئی پاسپورٹ تھی نہ کوئی ویزا تھا۔ جب چاہے جو چاہے جا کے سکونت اختیار کر سکتا تھا اور ایک جمعیت بنتی۔ آج تو اس سے زیادہ بدترین حالت ہے۔ اب پاسپورٹ ہو ویزا ہو، کرونا ویکسین نہیں تو تم باہر نکل نہیں سکتے۔ اب اور آئے گی سختی، اب اور آئے گی سختی۔ ابھی تو کیا ہے، بالکل بھی قانون نہیں بنایا ہے، ابھی دیکھتے رہو دیکھتے رہو، قانون بھی بن کے آ جائے گا۔ ابھی میں بات کر رہا تھا میرے دوست سے جو مکے میں ہے، قانون تو اب حرم کو بن چکا ہے، بغیر ویکسین کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا حرم میں آج، خواہ وہ مکے کے لوگ کیوں نہ ہو گئی، قانون بن گیا۔ آپ کو حرم جانا ہے، عمرہ جانا ہے، حج کرنا ہے، ویکسین لگانا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں چلے۔ میں نے پوچھا کہ حرم گئے تھے آپ رمضان میں؟ کیونکہ بالکل میں ان کے گھر میں رہا تھا، بالکل 3 نہیں 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان سے اور حرم سے۔ میں نے ابھی بات کرتے ہوئے پوچھا کہ حرم گئے رمضان میں؟ کہاں جاؤں جی، میں ویکسین نہیں لگایا، جو ویکسین نہیں لگاتا اندر نہیں جا سکتا، قانون پاس ہو گیا ہے۔ ہمارے اپنے بیت اللہ، ہمارے اپنے اللہ کے گھر کو جانے کے لیے اب کیا ہے، قوانین۔ کیوں؟ ان کو یہ بھی دراصل کیا نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ حج اور عمرے میں کیوں کروڑوں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کچھ نہیں کرتے، ہمیں اس وقت دعا کرتے، لیکن جمع ہونے سے بھی یہ تھر تھر کانپتے ہیں اندر سے۔ تو ان کو کیوں جمع کرنا، نہیں جمع ہونا ہے۔ اب آگے قوانین آئیں گے، گھر سے نکل کے دوسرے گھر جانا ہے تو بھی پوچھ کے جانا ہے، ویکسین نہیں تو دوسرے گھر نہیں جا سکتا۔ آئیں گے، دیکھو اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کیا گل کھلاتے ہیں یہ سب دیکھو۔ ہم سمجھتے ہیں کرونا وائرس نہیں ہے، یہ بہت بڑی پلاننگ ہے۔ بولیں گے تو کیا ہے، مجھے گالیاں پڑیں گی اپنوں سے بھی اور بڑوں سے بھی، اپنوں سے بھی مجھے گالیاں پڑیں گی، یہ بولتا کیوں ہوں؟ لیکن کیا کریں گے جی، دل برداشتہ ہو کے بولتا ہوں۔ آنکھوں دیکھی بات کیا ہے، ہم چھپائیں گے تو کل اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا کھیل ہے جو ہو رہا ہے، ان کو اکٹھے ہونے مت دو۔ یہ جماعت ہی بننا نہیں ہے، کیونکہ بنیں گے تو خطرہ ہے۔ اب بہت بڑی سازشیں اور آئیں گی، پتہ نہیں یہ سازشیں کہاں جا کے منتہی ہوں گی، پھر کہاں سے ہم کو دراصل کیا ہے خلاصگی ملے گی۔ ورنہ تو حالات اتنے ہیں کہ اگر اگلے سال کا حج اگر عام بھی ہو گیا نا، یاد رکھو بغیر ویکسین کے ایک بندہ حج نہیں کر سکتا، وہ اصول آ جائے گا۔ اور ویکسین میں کیا بلا ڈالتے ہیں اندر، کیا نہیں ڈالتے ہیں، کیا مارتے ہیں یا جلاتے ہیں، اللہ عالم، کوئی نہیں جانتا۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا۔ اب دیکھیے، معاشرتی اعتبار سے جب کوئی معاشرہ سوسائٹی بن رہی ہے تو سب سے اہم ترین چیز کیا ہے جی؟ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت۔ یہ نہیں تو پھر سوسائٹی کیسے بنے گی؟
بھائی جس سوسائٹی کے اندر ہمیشہ مال کا خطرہ ہے، چوری کا خطرہ ہے، ہمیشہ جان کا خطرہ ہے، تو کون آ کے وہاں آباد ہوگا؟ یہی تو ہے ہمارے محلوں میں سب سے بڑی بات پریشانی کی۔ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیوں جاتے ہیں امن پسند محلوں کو؟ اس واسطے کہ بھائی ہمارے محلے میں کیا ہے، وہ 18 سال کا پٹا اٹھتا کسی کو قتل کر کے آ جاتا، اس واسطے بڑے لوگ بھاگتے، پوش علاقے میں جاتا کرتے انہیں، ٹھیک ہے تو وہاں کون بھی کسی کو کچھ نہیں کر، حالانکہ پوش علاقہ تو ہمارا ہونا چاہیے تھا اصل میں۔ تو اصل مسئلہ کیا تھا؟ جان مال، یہ دو چیزیں بہت اہم تھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ دیکھو جہاں کہیں بھی ہو، ایمان کی دلیل یہی ہوئی کہ مدینہ پہنچو، تو مدینہ جب پہنچے ہیں تو ان کی جان کی، ان کی مال کی حفاظت بھی تو ہونی تھی، چاہیے نا جی۔ تو اصول بنتے چلے گئے، مال جان کی کتنی حفاظت ہے۔ تو اب دراصل سب سے پہلے کیا ہے؟ جان کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ گفتگو کر رہا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، دیکھو لوگوں سنو، کسی بھی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی اور مومن پر وہ ہاتھ اٹھائے یا قتل کرے، حرام ہے تم پر کسی کو قتل کرنا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا عَمَدًا، نیچے آئے گی آیت، اگر تم نے جان بوجھ کر پری پلان کسی مسلمان کو قتل کیا ہے فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، ہمیشگی کی جہنم قبول کر لو۔ ہاں آپشن ہے، وہ کیا ہوگا جی؟ الا خطأ، خطا سے، بائی مسٹیک، بائی مسٹیک ہو سکتا نا؟ کیوں؟ ایک تو وہ تجارتی سفر بھی اٹھا لیجئے، اس زمانے کے راستے کوئی نہیں جانتا تھا، اسٹریٹ لائٹ نہیں تھے، اور مکہ مدینے کے درمیان جنگ کا ماحول تھا، اور لوگ کس پہ رہتے تھے؟ شکار کر کے کھانے پہ رہتے تھے۔ اب کوئی بندہ کیا ہے، مدینے سے گیا ہوا ہے، کوئی جانور بھاگا اور اس نے سمجھا کہ جانور کے لیے میں تیر شکار کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور اس نے تیر چھوڑا، کوئی سامنے سے آیا، تیر لگ گیا، مر گیا، دیکھے تو کون تھا؟ مسلمان تھا۔ خطا سے، کیونکہ اب خطا سے ہونا بہت ناممکن ہے، لیکن اس زمانے میں خطا کا بہت ہی کیا ہے آپشنز تھے، خطا سے ہو جا سکتا تھا۔ اور اسی طرح کیا ہے، کوئی نیت ہی نہیں کیا لیکن مر گیا، آپ نے کیا ہے تعذیب کے لیے اسے مارا، مر گیا، یا نہیں؟ اسی اصول کے تحت یاد رکھ لیجئے، آج بھی سعودیہ کے اندر یہ حکومت، یہ قانون ہے، ایکسیڈنٹ میں جو مرتا ہے وہ قتل خطا ہے، عمد نہیں۔ اسی واسطے اس کو کیا کرتے ہیں؟ خون بہا دیتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ میں بھی دراصل دو کار یا دو کیا ہیں گاڑیاں ٹکرائی اور ان میں ایک بندہ مر گیا، تو وہ مارنے کے لیے تو نہیں ٹکرائی نا جی، وہ اتفاقاً ٹکرائی، اب اس میں مر گیا وہ، اب مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ خون بہا دینا پڑے گا، لیکن قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یہی ہے فرق، قتل عمد اور قتل خطا میں سزا کا فرق ہے۔ عمدن کسی نے کسی کو مارا مسلمان کو تو وہ مارا جائے گا، لیکن جو خطان ہوتا ہے، بائی مسٹیک مارا جائے گا تو وہ قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن خون بہا لیا جائے گا۔ اب وہ احکامات آ رہے ہیں، فرمایا کہ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ دراصل کسی مومن کو قتل کرے، لیکن خطا سے، بائی مسٹیک، اس سے ہو سکتا ہے۔ اچھا اب ہو گیا کسی کا ایسا قتل تو کیا کرنا ہے؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا، اگر کوئی قتل ہو گیا بائی مسٹیک تو وہ قتل کرنے والا جو قاتل ہے نا، اس پر دو چیزیں عائد ہوتی ہیں، ایک غلام کو آزاد کرنا اللہ کے حق کے طور پر، توبے کے طور پر، اور خون بہا ادا کرنا وارثوں، دو چیزاں کرنا انہیں، قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن کیونکہ خطا سے ہو گیا، بائی مسٹیک ہو گیا، تو بائی مسٹیک ہوا تو سزا کیا ہے؟ دو، ایک اللہ کا حق، ایک بندوں کا حق۔ اللہ کا حق کیا؟ یہ غلام آزاد کرنا، یہ غلام کو خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کرنا، وہ غلام کا کتنا بھی پیسہ ہے اس وقت کا وہ نکال کے اس کو دینا پڑے گا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ودیت مسلمہ، اسی سے دیت ہے، دیت خون بہا، وہ کیا کرنا ہے؟ جو مارا گیا اس کے خاندان کو خون بہا، وہ خون بہا کی رقم کتنی بھی ہے، 100 اونٹ آج کے حساب سے کر کیے جائیں گے، 100 اونٹ کی کتنی رقم؟ ایک اونٹ 25,000، چلو 100 اونٹ کتنے ہوئے؟ 25 لاکھ، 25 لاکھ روپئے اسے وارثوں کو دینا بھی پڑے گا،
پلس ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا اگر اس نے بائی مسٹیک کسی مومن کو قتل کر دیا. ہاں فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. لیکن اب جس سے بائی مسٹیک جو انسان قتل ہوا ہے نا وہ قتل دشمن قوم سے تھا. وہ مدینے میں جہاں ہے مسلمان, ان مسلمانوں کے کوئی مسلمان جو اس مدینے میں رہ رہے تھے ان سے ایک مسلمان کا قتل ہو گیا بائی مسٹیک, لیکن وہ مسلمان کون تھا؟ ابھی جو مسلمان ہو کے قوم نہیں آئی تھی وہ قوم سے تھا, قوم ابھی کافر تھی, لیکن یہ ایک آدمی مسلمان ہوا تھا خالی, ابھی ہجرت کر کے نہیں آیا تھا, یہ وہاں پر تھا اور اس کا قتل ہو گیا بائی مسٹیک ہوا وہ بھی. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے, ایک چیز کم ہو جاتی ہے, فتحریر رقبۃ مؤمنہ, خالی وہ ایک غلام آزاد کرے گا, خون بہا دینے کی ضرورت نہیں. کیوں نہیں دیں گا؟ ہاں انہیں کافر ہے, مومن کا وارث کافر نہیں ہوتا, اس واسطے وہ کافر قبیلے کو کیا نہیں کریں گے, خون بہا نہیں دیں گے. لیکن اللہ کا جو حق باقی ہے وہ دراصل ایک غلام کو آزاد کرے گا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. لیکن کافر ہی قوم تھی, کافر قوم ہی تھی, وہاں کا مسلمان بائی مسٹیک مارا گیا اور مارنے والا یہاں کا مسلمان تھا مدینے کا, لیکن وہ کافر قوم ہونے کے باوجود بھی کیا تھا, دونوں کے درمیان اگریمنٹ تھی. اللہ کے رسول کیا کیے, مدینہ پہنچتے ہی کئی قبائل سے اگریمنٹ کیے کہ دیکھو تم مجھ پر حملہ نہیں کرو گے, میں تم پر حملہ نہیں کروں گا. تو کئی قوموں سے اگریمنٹ کیے تھے. اگر اگریمنٹ شدہ قوم تھی, وہاں کا بندہ مارا گیا تھا, تو اس وقت کیا کرنا پڑے گا, پھر آپ کو ایک غلام آزاد کرنا بھی پڑے گا اور ساتھ ساتھ خون بہا بھی دینا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی جی, خاص کر تمہیں سمجھے بولے تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تمہیں سمجھے بولو نا, دنیا میں سب سمجھتے ہیں ان کے مطلب, ماشاء اللہ سے. اچھا تو فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ. اب آ گئی وہ بات جو آج ہم پوچھنے والے ہیں, بھائی غلام نہیں ہے نا بھائی, کہاں سے آزاد کریں گے؟ تو اللہ نے اس کے لیے بھی رکھ دیا. معلوم نہیں اللہ کو ایک دور ایک آنگا جس میں غلامی نہیں ملیں گا بول کے, تو اس واسطے ور دیا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ, اگر وہ غلام کو نہیں پاتے ہیں, یعنی اس زمانے میں نہیں پاتے ہیں بولے تو اتنا پیسہ نہیں ہے غلام خریدنے کو, اب اس زمانے میں پیسہ رکھ کو بھی نہیں خرید سکتے, تو فرمایا کہ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. 2 ماہ کے لگاتار. کیسا؟ رمضان میں دن میں جمع کرے تو کیا کرنا, یہ سزا سیم جو سزا یہاں پر ہے. رمضان میں دن میں اگر روزے میں جمع کر لیے بیوی کے ساتھ تو کیا ہے, 2 مہینے کے لگاتار, بیچ میں ایک بھی چھوڑا کاؤنٹنگ چلے جائیں گے, پھر رکھنا تمہیں. بعینی ہی اسی طرح اگر تم خطا کیا ہے, کسی کو قتل کر دیے بائی مسٹیک, غلام نہیں مل رہا ہے, تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, 2 ماہ کے مسلسل متتابعین توبۃ من اللہ, اس واسطے کہ اللہ کی طرف توبے کے طور پر یہ رکھنا چاہیے. 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا چاہیے, ایک بھی چھوٹیں گا تو پھر کاؤنٹنگ اول سے شروع ہو جائے گی. وکان اللہ علیما حکیما, کہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب آ گئی وہ بات جو میں کہہ رہا تھا, یہ اوپر کا جتنے مسائل کا حل بیان ہوا وہ بائی مسٹیک کوئی مومن کسی مومن کو قتل کر دیا تو, لیکن جو عمدن پری پلان کرے گا اسے کیا ہے, ومن یقتل مؤمنا متعمدا, رہا وہ جس نے مومن کو عمدن قتل کیا بھائی پورے پلان کے ساتھ, تو فجزاؤہ جہنم, اس کا بدلہ جہنم ہے, خالدن فیہا, جس میں وہ پڑا رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب اس پر ہے, ولعنہ, اس کی لعنت ہے, وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور ہم اس کے لیے جہنم میں بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھے. یہ بات نوٹ کر لیجئے. شرک کے بعد بہت کم گناہ ایسے ہیں جس میں رب نے کہا کہ جزاؤہ جہنم خالدن. یاد رکھیے, ان میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے. اگر کسی مومن کو آپ قتل کریں گے پری پلان, تو اللہ کہتا ہے پھر اس کی سزا کیا ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ بندہ, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نکال دے, لیکن ایک نہ ایک دن وہ بھی نکل جائے گا. اگر توحید پرست ہوگا, توحید والا ہوگا, تو ایک نہ ایک دن وہ بھی نکلے گا, کیونکہ صرف شرک کو ہی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. لیکن یہاں پر
خالدن کہہ کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ بہت بڑی لمبی مدت تک پڑا رہے. تو یہ ہے جان کی قیمت. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے نزدیک جو آج مچھر اور گاجر مولی کی طرح کیا ہے چھوٹے چھوٹے واقعات پر تلوار اٹھا کر مار دیتے ہیں نا جی، یہ دراصل کیا ہے؟ ہماری ناسمجھی ہے، اور ہم نے اپنی قیمت نہیں سمجھی ہے، ورنہ تو جان کی بڑی قیمت ہے.